بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآنہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ معزز سامعین کرام، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری گفتگو آج ہونے جا رہی ہے۔ اس پارے میں بھی گزشتہ دو چار پاروں کی طرح دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ اعراف کے بقیہ آیتیں کہ جو آیت نمبر 88 سے 206 تک ہے، اور دوسرا حصہ سورہ انفال کا ابتدائی آیتوں کا حصہ ہے کہ جو 1 نمبر آیت سے لے کر 40 نمبر آیت تک ہے۔ سورہ اعراف کی بقیہ آیات میں خداوند عالم نے بہت سی باتیں اور بہت سے پیغامات اپنے بندوں کو دیے ہیں، جن میں سے تقریباً 9-10 باتیں میں کوٹ کر کے لایا ہوں تاکہ آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھلنے کے کچھ شرائط ہیں جو خداوند عالم جہاں بھی وہ شرطیں دیکھتا ہے تو زمین و آسمان کی برکتوں کے وہ دروازے کھول دیتا ہے۔ ان میں سب سے پہلی شرط ہے ایمان کی، یعنی جہاں بھی اللہ پر ایمان رکھنے والے، جہاں بندے مومن ہوتے ہیں، خداوند عالم زمین و آسمان کی برکتوں کے لیے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ دوسری شرط ہے تقوی، جو آیت نمبر 96 میں بیان ہوئی ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر اہل قریہ، اہل بستی کے لوگ ایمان لے آئیں، یعنی صاحبان ایمان ہوں اور متقی و پرہیزگار ہوں، تو اللہ خداوند عالم ان کے اوپر زمین و آسمان کے برکتوں کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے کہ جو اس آیت یعنی اس پارے میں بھی یہ قصہ ذکر ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے سوروں میں ان کا یہ تذکرہ ہوا ہے، یعنی یوں کہا جائے کہ بہت کثرت سے جو قصہ ذکر ہوا ہے وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ یعنی بہت سارے قصے قرآن مجید میں ہیں، لیکن کچھ قصے بار بار ان کا تذکرہ ہوا ہے، اور یہ یعنی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ تکراری ہیں اور بے فائدہ ہیں، بلکہ جہاں جو مناسبت ہے اسی لحاظ سے اس کا ذکر ہوا ہے تاکہ بات کو صحیح طریقے سے پہنچائی جا سکے۔ ان کے قصے کو میں نے سارا تو نہیں لیکن اس کو 4-5 پوائنٹ میں یعنی خلاصہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو جناب موسیٰ کی خود ولادت کے وہ منظر کہ جب نجومیوں نے خبر دے دی تھی فرعون کو کہ ایک ایسا بچہ تمہاری مملکت میں پیدا ہوگا کہ جو تمہارے سلطنت کو، تمہاری حکومت کو تہس نہس کر دے گا، تو اس خوف میں اس نے بہت سے بچوں کو قتل کروا دیا، حتیٰ جاسوس بھیجتے تھا ان گھروں میں جا کر چیک کریں اور دیکھیں کہ کوئی بچہ کہیں پیدا ہونے والا تو نہیں ہے۔ لیکن پھر خداوند عالم نے ایسا انتظام کروایا کہ جناب موسیٰ کی تربیت خود فرعون کے دربار
میں ہوئی، وہ پورا منظر آپ کے سامنے ہے کہ آپ کی مادر گرامی نے آپ کو دریائے نیل میں صندوق میں رکھ کر ڈال دیا، پھر وہ صندوق گزرتا ہوا اس جگہ پہنچ گیا کہ جہاں سے فرعون کا محل تھا اور دریائے نیل کا وہ سامنا، لہذا وہ پورا منظر ہے۔ یہ بچپنے کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد جناب موسیٰ مصر سے نکل گئے، فرار، قرآن نے لکھا کہ آپ وہاں سے فرار کر گئے مدین کی طرف۔ راستے میں وہ قبطی کا وہ واقعہ ہے کہ جب آپ نے ایک گھوسا یا ایک ضرب ماری تو وہ مر گیا، پھر آپ وہاں جناب شعیب تک پہنچے، وہ واقعہ ہے۔ پھر جناب موسیٰ کا فرعون کے ساتھ خدا کا جو حکم ہوا کہ جاؤ اور جانے کے بعد اسے تبلیغ کرو۔ تیسرا یعنی چوتھا مقام وہ ہے کہ جب آپ کا ان بنی اسرائیل یعنی مصر میں فرعون کے ساحروں کے ساتھ جو آپ کا وہ پورا وارتالاب یعنی باتیں اور مناقشہ اور مکالمہ ہوا، ادھر سے اس نے اپنے جادوگروں کو بلا کے رکھا اور ادھر سے جناب موسیٰ کو آواز دی گئی۔ جناب موسیٰ آئے اور سامنے سارے جادوگر ہیں، یہاں جناب موسیٰ تنہا ہیں۔ یعنی اس وقت اس مرحلے میں جناب موسیٰ جب جانے کے لیے آمادہ ہوئے تو وہ دعا جو معمولاً لوگ پڑھتے ہیں کہ پالنے والے وہ تو فرعون ہے، وہ طغیانی کر رہا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ اسی پس منظر میں ہے۔ جناب موسیٰ جب وہاں گئے ہیں تو آپ کے بھائی صرف آپ کے ہمراہ ہیں، اور جانے کے بعد اس سارے ساحرین موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ فرعون کا دربار ہے، لوگ ہیں فرعون کے ماننے والے، فرعون کے جاننے والے، درباری جو ساحر آئے ہیں۔ اس زمانے میں جادو بہت مشہور تھا، اور انہوں نے پہلے یہ پیشکش کی کہ اے موسیٰ آپ اپنی قدرت کا مظاہرہ کریں گے یا ہم لوگ؟ جناب موسیٰ نے کہا کہ پہلے تم لوگ۔ پھر وہ رسیاں تھیں، رسیوں کو ان لوگوں نے اپنے جادوؤں کے اور اپنی ہاتھ کی صفائی اور فنکاری سے سانپ میں تبدیل کر دیا۔ پھر جناب موسیٰ کو حکم ہوا کہ موسیٰ اپنا عصا ڈال دو۔ جناب موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو یہ اژدہے کی شکل اختیار کر گیا اور جتنے وہاں سانپ تھے سب سانپوں کو نگل لیا۔ یہ جناب موسیٰ کا یعنی فرعون کے دربار میں یہ واقعہ، اب سارے جادوگر جناب موسیٰ کے سامنے یعنی پست ہو گئے اور سجدہ ریز ہو گئے۔ نہ صرف یہ کہ سجدہ کیا بلکہ یہ کہا کہ ہم لوگ ایمان لاتے ہیں خدا پر، یعنی جو عالمین کا رب ہے، اور وہ یعنی یہاں سے بات گجلک رہ جاتی کہ عالمین کا رب کون ہے نہیں معلوم، لہذا فوراً ان لوگوں نے یہ کہا کہ وہی جو رب موسیٰ و ہارون ہے۔ یعنی آپ یہ نہ سمجھیے کہ کوئی اور ہے، کیونکہ فرعون بھی کہتا تھا کہ میں عالمین کا رب ہوں، تو کہیں بات مشوش نہ ہو جائے کہ یہ لوگ یہاں بھی آ کر فرعون کا ہی کلمہ پڑھ رہے ہیں اور اسی پر ایمان رکھتے ہیں۔ لہذا انہوں نے فوراً کہا یہ بات آپ نہ سوچئے کہ جو عالمین کا رب یعنی فرعون معاذ اللہ، بلکہ وہی رب کہ جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ہے۔ لہذا وہ پورا جناب موسیٰ کے واقعہ ہے، کئی پاروں میں کئی سوروں میں مفصل ترین واقعات میں سے ہے جو میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا ہے۔ اب اسی میں ہے جناب موسیٰ چلے گئے، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلًا وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتَ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ جناب موسیٰ 30 دن کا وعدہ کر کے گئے تھے، جو ہم لوگ ماہ ذی الحجہ میں نماز میں پڑھتے ہیں، یہی آیت پڑھی جاتی ہے۔ جناب موسیٰ کو آنے میں دیر ہوئی، یعنی 10 دن کی مدت اور بڑھ گئی، تو ادھر ان کی قوم نے جناب موسیٰ کی ایک نہ سنی، جناب ہارون کی ایک نہ سنی، اور ان لوگوں نے گوسالہ پرستی شروع کر دی۔ جناب موسیٰ جب پلٹ کر آئے تو اپنی قوم پر غصہ بھی تھے، اور انہوں نے یعنی ان لوگوں نے توبہ کیا، لیکن جانے سے پہلے اخلفنی یعنی اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے۔ یہاں سے پیغمبر نے اسی پس منظر میں کہا تھا یا علی
انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی تمہاری منزلت میری ویسی ہی ہے جیسے ہارون کو موسیٰ سے تھی، بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے جیسے موسیٰ اپنی قوم سے جب باہر جانے لگے تو اپنے خلافت کے لیے، اپنی جانشینی کے لیے اپنی جگہ پر اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے، اسی طریقے سے پیغمبر بھی جب اس دنیا سے جائیں گے تو اپنی جگہ پر اپنی جانشینی اور اپنی خلافت میں اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کو چھوڑ کر جائیں گے۔ یہ یعنی اسی پس منظر میں یہ واقعہ پورا ہے۔ جناب موسیٰ جب کوہ طور پر گئے تو ان کی قوم نے جناب ہارون کی ایک نہ سنی اور گوسالہ کی پرستش شروع کر دی۔ جناب موسیٰ جب آئے تو پلٹ کر غصہ بھی ہوئے، 148 نمبر آیت میں اس کا ذکر ہے۔ پھر آگے یوم السبت والا واقعہ ہے۔ ایک جرم تھا، خداوند عالم نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا تھا کہ تم لوگ سنیچر کے دن یوم السبت شکار نہیں کرو گے۔ ان لوگوں نے اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کی، پھر خداوند عالم نے اس کے پاداش میں یعنی اس کی سزا میں انہیں مسخ کر دیا، بندر بنا دیا۔ یہ ان میں 2-3 گروپ بن گئے تھے، ایک تو وہ کہ جنہوں نے اس فرمان کو توڑ دیا، دوسرے وہ کہ جو لوگ اللہ کے حکم کی امر بالمعروف کرتے تھے کہ تم نے غلط کیا، ایک وہ لوگ تھے جو بہانہ کر رہے تھے کہ میری بات تو سنے گا ہی نہیں، میں کیا کہوں۔ یعنی اس طرح کے 3 گروپ ہو ہی جاتے ہیں، ایک تو وہ جو مخالفت کر رہے تھے، اور ایک وہ کہ جو مخالفت کرنے والوں کو روک رہے تھے، اور ایک وہ کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ میری بات نہیں سنے گا تو میں کیا کہوں۔ جو یہ کہہ رہے تھے وہ مخالفت والے تو مسخ ہوئے اور ہلاک بھی ہوئے، جو یہ کہہ رہے تھے کہ میری بات نہیں سنے گا میں کیا کہوں، ان کو بھی خداوند عالم نے سزا دی، وہ بھی سزا کے مستحق قرار پائے۔ لیکن وہ لوگ کہ جو جناب موسیٰ یعنی اس فرمان کی تبلیغ کر رہے تھے، اور ان لوگوں کو کہ جو لوگ اس فرمان کی مخالفت کر رہے تھے، جنہوں نے آ کر روکا، ان لوگوں کو خداوند عالم نے نجات دے دی ہے۔ اب یہ پورا واقعہ ہے کہ ان لوگوں کو کہا، یعنی اس گاؤں کے ایلا کہتے ہیں، ایلا وہ محلہ تھا کہ جہاں سے وہ نہر ندی تھی، سمندر کا وہ علاقہ کہ جہاں سنیچر کے دن مچھلیاں اوپر آ جایا کرتی تھی اور بہت آشکار اور ظاہر ہونے لگتی تھی۔ لیکن خداوند عالم کی طرف سے حکم تھا کہ آپ سنیچر کو ہی نہیں شکار کرو گے، لہٰذا ان لوگوں نے دیکھا ارے یہ تو روزانہ نہیں دکھتی ہیں لیکن آج ہی دکھتی ہیں۔ مطلب یہ ہے امتحان میں کچھ نہ کچھ گرائش اور رجحان پایا جاتا ہے کہ آپ کے قدم ڈگمگا جائیں، لہٰذا اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر امتحان ہی نہیں ہے۔ امتحان ہی اس کو کہا جاتا ہے، آزمائش کا ہی مطلب وہی ہوتا ہے کہ آپ کو سختیاں یعنی وہ لبھانے کے لیے وہ سارے زمینیں فراہم ہوں۔ لہٰذا ان لوگوں نے دیکھا کہ آج اتنی ساری مچھلیاں ہیں، دوسرے دن تو یہ سمندر کی تہ میں چلی جاتی ہیں، تو ہم تو ان کو پکڑ نہیں سکتے۔ لہٰذا انہوں نے اب اس میں علماء مفسرین نے کچھ رودات بیان کی ہیں کہ انہوں نے مخالفت کیسے کی، وہ بھی دیکھ لیجئے۔ ہیلا ہے، بعض افراد ہمارے درمیان بھی اس طرح کا کام کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، سنیچر کے دن منع ہے تو سنیچر سے پہلے ہی اس دریا سے ملا ہوا ایک دریاچہ یعنی چھوٹا دریا گڑھا ٹائپ بنا دیا کہ اور اس کو سنیچر کو صرف کھول دیتے تھے اور اس کو شام میں بند کر دیتے تھے کہ جو مچھلیاں ادھر آ جائیں وہ واپس جا نہ پائیں، اور اس کو پھر اتوار یعنی ایک شنبے کے دن اس کو نکالتے تھے۔ خداوند عالم کے ہاں یعنی یہ ہیلا کیا گیا، لیکن خدا نے ان کو عذاب نازل کیا اور یہ مسخ ہوئے، اور بعد میں جو بندر کی شکل میں اور بعد میں ہلاک بھی ہو گئے۔ پھر اس کے بعد بلم باورا کا تذکرہ ہے۔ یہ بلم باورا اسم اعظم جانتا تھا، اسم اعظم جانتا تھا۔ کہتے ہیں کلام کی دنیا میں اگر کسی نے کتاب لکھی تھی تو یہی بلم باورا تھا، لیکن شیطان نے اسے ورغلایا اور یہ اپنے آپ کو روک نہیں سکا، جس کی بنیاد پر خداوند عالم نے اسے
کتا کہا ہے، کتا کہا، یعنی جو اتنا مقام رکھتا تھا، جو دعا کرتا تھا، وہ دعا خداوند عالم اس کی قبول کرتا تھا، مستجاب۔ اسم آدم کا جاننا بہت بڑی نعمت ہے۔ تھوڑا سا علم جسے تھا وہ آصف ابن برخیہ تھے، انہوں نے چشم زدن میں ملک سبا سے تخت بلقیس کو لا دیا تھا، یہ اسم آدم جانتا تھا، اور کلام کی دنیا میں بہت بڑا یعنی نام تھا، اور کتاب لکھنے والا تھا، مستجاب الدعوہ تھا، لیکن اس نے بددعا کی اپنے یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے کے لیے۔ خداوند عالم نے اسے اتنا پست و ذلیل کیا کہ قرآن کی لفظیں ہیں یہ 176 نمبر آیت میں کہ یہ کتے سے اس کو تشبیہ دی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کتنا بھی بلندیوں پر ہو، متقی و پرہیزگار کچھ بھی ہو، لیکن آخری عمر یعنی خاتمہ اس کا بخیر ہونا چاہیے۔ آج کی یہ زندگی، آج کی یہ باتیں، آج کے اعمال یہ تب ہمارے لیے بہتر کہے جائیں گے جب مرتے دم تک اسی پر باقی رہے۔ لہٰذا روایات کہتی ہیں کہ عاقبت بخیر ہونے کے لیے دعا کرنی چاہیے، یعنی ہمارا انجام بہتر ہو۔ ممکن ہے آخری لمحات میں ہمارے قدم ڈگمگا جائیں، اور ہمارے آج کے یہ کرتوت اگر صدق دل سے نہیں ہے، خالصانہ نہیں ہے، قربتاً اللہ نہیں ہے، کسی کو دکھانے کے لیے ہے یا دنیا والوں کے لیے ہے، تو پھر کہیں نہ کہیں جا کر اس کا خامیازہ آخر عمر تک ہم کو بھگتنا پڑے گا۔ لہٰذا ہمیشہ دعاؤں میں یہ دعا مست ہے کہ انسان یہ کرے کہ اللہ ہمارے انجام بہتر ہو، ہمارا آخری بہتر ہو۔ لہٰذا آج کی پریزنٹ زندگی پر ہم کسی کے لیے فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس کا شمار کہاں ہوگا، نیکوں میں یا برائیوں میں۔ لہٰذا یہ ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ پھر عہد الست کا ذکر ہے کہ خداوند عالم نے سارے بندوں سے عہد لیا ہے۔ اب یہ بنی آدم سے، جتنے بھی بنی آدم ہیں، وہ پوری دنیا میں سب سے عہد لیا ہے توحید پرستی کا، کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو گے سب سے۔ اب اس میں دو قول ہیں، ایک تو یہ کہ جناب آدم کی خلقت کے فوراً بعد، ایک یہ ہے کہ وہ یعنی باپ کے صلب سے جب وہ نطفہ رحم مادر میں جاتا ہے اس موقع پر۔ خیر مطلب یہ ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے خداوند عالم نے سب سے عہد لیا ہے، سب سے وعدہ لیا ہے کہ تم توحید پرست یعنی خدا کو خدا ایک مانو گے۔ لیکن نتیجہ کیا ہے؟ ان کے ماں باپ پیدا ہونے کے بعد ایسا اس کی تربیت اور پروان چڑھاتے ہیں کہ کوئی بتوں کی پوجا کرتا ہے تو کوئی چاند ستارے کی پوجا کرتا ہے، مختلف۔ آپ تو ہم لوگ ہندوستان میں ہیں، یہاں تو مختلف آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بالکل عہد الست کے بالکل برخلاف ہے۔ پھر پیغمبر اکرم کا امی ہونا ہے۔ امی کے معنی خود قرآن نے سورہ عنکبوت میں بھی ذکر کیا ہے، جو 48 نمبر آیت میں ہے، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اے پیغمبر، آپ نے تو ابھی تک کوئی کتاب کی تلاوت نہیں کی، یعنی جہاں یہ آیت نازل ہوئی ہے اس سے پہلے ابھی تک تو آپ نے کوئی کتاب کی تلاوت نہیں کی، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ ہی آپ نے کچھ لکھا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ تو اِذًا لَارْتَابَ، جو لوگ تھوڑا مشکوک قسم کے ہیں وہ آپ کو یعنی اس حد تک پہنچ جائیں گے کہ پیغمبر لکھنا نہیں جانتے، پیغمبر پڑھنا نہیں جانتے۔ امی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں آ کر نہیں پڑھا ہے، ورنہ پیغمبر پڑھے پڑھائے ہیں، ان کو یہاں آ کر انہوں نے نہیں پڑھا ہے، خدا کے ہاں پڑھیں۔ پھر غافلوں کی صفات کو بیان کیا ہے خداوند عالم نے آیت نمبر 69 میں، کہ اکثر جن و انس کو جو ہم نے پیدا کیا ہے ان میں اکثر جہنمی ہوں گے، جہنم میں جائیں۔ کیوں؟ اس لیے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا جَهَنَّمَ لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، یعنی اکثر جہنم میں جائیں گے یہ جن اور انس۔ کیوں؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ ان کے پاس دل ہے مگر سمجھتے نہیں ہیں، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ، وہ دل ہے کچھ سمجھنے کے لائق نہیں ہیں، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں۔ آنکھ ہے، اب یہ آنکھ کا مطلب یہ والی آنکھ نہیں، جہاں بھی روایات میں ہے اکثر مورد میں وہ دل والی آنکھ، وہ دل
والی، بعض اوقات تو ہم دیکھتے ہیں پھر بھی اندھے کہے جاتے ہیں، وہ یہی مراد ہے کہ آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں، یعنی حقیقت کو نہیں دیکھتے، حقیقت تک پہنچتے نہیں ہیں، کان ہے مگر سنتے نہیں ہیں، یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ پھر اللہ کے لیے اسماء حسنی، وہ اللہ کے وہی جو روایات میں آئے ہیں کہ 99 نام خداوند عالم کے ہیں کہ جو اسماء حسنی ہیں، اور بعض تفسیروں میں آیا ہے کہ روایات اہل بیت میں، آل رسول میں اماموں یعنی اسماء حسنی کی جس کے ذریعے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس سے مراد ائمہ اطہار علیہم السلام ہیں۔ پھر اور یہ اسماء حسنی دعا کے لیے وسیلہ بنتے ہیں، لہٰذا جب بھی خدا کی بارگاہ میں آئیے تو اللہ کے ان اسماء اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کو وسیلہ بنا کر دعا کرنی چاہیے۔ پھر تمام کفار چوپائے کی طرح ہیں، جیسے جانور ہیں اسی طرح سے وہ کفار ہیں، قیامت کا علم صرف اور صرف خدا کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ قرآن کی عظمت کے لیے کہا ہے کہ قرآن کی تلاوت اگر سنائی دے رہی ہو تو اس کی طرف توجہ اور خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے، یہ اس کی شان ہے اور عظمت ہے، اور ہمارے لیے فائدہ یہ ہے کہ ایسا کرنا شاید رحمت کا سبب بنے۔ یہ تو پہلے جز کا اس پارے کے سارا تذکرہ ہے۔ دوسرے جز میں سورہ انفال کہتے ہیں اضافی چیزوں کو، اور اسی سے نفل بھی ہے کہ جو مستحباتی نمازوں کو نفل کہا جاتا ہے، یعنی اضافی چیزیں کہتے ہیں۔ یہ اضافی چیزیں جو انفال جنگ میں مال غنیمت وغیرہ ملتا ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اللہ کے لیے اور صرف اس کے رسول کے لیے۔ مومنین کی 5 صفتیں ہیں۔ نمبر 1 خشیت، جہاں وہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں کانپنے لگتے ہیں۔ چوتھے امام کے لیے ملتا ہے جب مؤذن نعرہ تکبیر یعنی اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا تھا لرزنے لگتے تھے۔ مومن کی خاص صفت یہ ہے کہ تذکرہ خدا، ذکر خدا کو سن کر لرزنے لگتے ہیں۔ تلاوت قرآن، آیات کی تلاوت سنائی جائے تو ایمان میں ان کے اضافہ ہوتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُ ایمانا، توکل، اپنے خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ 5ویں یہ ہے کہ سخاوت یعنی راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر سے کہہ دوں، مومن کی خاص صفت یہ ہے کہ خشیت یعنی جب ذکر خدا کرتے ہیں تو لرز جاتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، توکل خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور راہ خدا میں سخاوت کرتے ہیں۔ ایسے لوگ کہ جو حقیقی مومن ہیں، اللہ کے پاس ان کے درجات ہیں، مغفرت اور باعزت رزق پاتے ہیں۔ پھر غزوہ بدر کا واقعہ ہے، یہ اسلام کی پہلی جنگ، ہجرت کے بعد جب پیغمبر مدینے تشریف لائے تو کفار قریش سے جنگ ہوئی، جس میں 950 یعنی 950 کے آس پاس کفار قریش کا لشکر تھا اور ادھر 313 تھے۔ ان لوگوں نے جنگ کی اور جنگ میں خداوند عالم نے انہیں فتح و کامیابی نصیب فرمائی۔ یہ خدا کی قدرت یعنی اللہی غیبی مدد تھی کہ جس کی بنیاد پر یہ لوگ فتح پائے، ورنہ کہاں 300 اور کہاں 900، لہذا ممکن نہیں تھا، لیکن خداوند عالم کی مدد کی وجہ سے یہ لوگ کامیاب ہوئے۔ جب وہ جنگ ہوئی تو مسلمانوں میں خود 2 طرح کے سوچ والے 2 گروپ بنے۔ ایک تو وہ سوچتے تھے کہ جو ان کے پاس مال و زر، اس لیے کفار قریش سارے دھندے والے لوگ تھے، بزنس کرنے والے، تجارت کرنے والے، حتیٰ کہتے ہیں کہ اس وقت ابو سفیان شام میں تھا، جب اس کو خبر لگی کہ پیغمبر اپنا لشکر تیار کر رہے ہیں کہ جو کفار قریش پر چڑھائی کرنے والا ہے، تو اس نے وہیں پیغام بھیجا، اور اتنی شدت کے ساتھ وہاں بات یہ پہنچی کہ ان لوگوں نے بجائے کہ اپنے اپنے تجارت کے سامان کو محفوظ جگہ پر رکھتے، وہ لوگ خود لڑنے کے لیے تیار ہو گئے اور 950 کا لشکر لے کر پیغمبر کے مقابلے کے لیے آ گئے۔ نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ لوگ ہارے۔ ادھر 2 طرح کے جو گروپ تھے، ایک وہ جو چاہتا تھا کہ ان کا ساز و سامان صرف لے لیا جائے، دوسرا وہ تھا کہ جو ان سے مقابلہ کے لیے سامنے لشکر سے لڑنا چاہتا تھا۔ دشمن کے 2 گروپ تھے، ایک گروہ تجارتی قافلے سے تھا اور دوسرا لشکر قریش سے تھا۔ مسلمان چاہتے تھے تجارتی قافلے پر حملہ کیا جائے تاکہ سامان ہاتھ لگ جائے، خدا چاہتا
تھا کہ لشکر کا مقابلہ کر کے ایک فیصلہ کن جنگ کی جائے۔ خدا کی جانب سے نصرت آئی، فرشتے آئے اور بارش آئی، لہٰذا یہ ان کے لیے مددگار ثابت ہوئی، لہٰذا ان لوگوں نے انہیں شکست دی۔ پھر خداوند عالم نے میدان جنگ میں سے ثابت قدم رہنے کے لیے حکم دیا ہے، وہاں سے فرار اختیار کرنے والوں، بھاگ جانے والوں کو خدا کا عذاب کا حقدار گردانا ہے، جو آیت نمبر 16 اور 15 میں بیان ہوئی ہیں۔ پھر انہیں یعنی مسلمانوں نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے، بہت ساری اس کافیہ اور ردیف کی آیتیں ہیں کہ اے پیغمبر تم نے ان کو نہیں قتل کیا، ہم نے قتل کیا، اے پیغمبر کنکریاں تم نے نہیں ماری ہے، ہم نے ماری ہے۔ وہ اسی آیات میں خداوند عالم نے کہا ہے کہ تم نے نہیں کنکریاں پھینکی بلکہ ہم نے پھینکی ہے، مومنوں کو بہتر بہتر آزمانے کے لیے۔ تمہاری کثیر جماعت بھی تمہارے کسی کام نہیں آئے گی اور اللہ مومنوں کے ساتھ ہے، جو آیت نمبر 17 اور سے 20 تک میں بیان ہوئی ہے۔ پھر کفار قریش کی وہ سازشیں کہ پیغمبر کا گھیراؤ کر لو، اور انہوں نے ایسے ہی کیا، پیغمبر کے گھر کو گھیراؤ کیا، پیغمبر کو خبر لگی، پیغمبر وہاں سے اپنا سارا سامان امیر کائنات کے حوالے کیا اور اپنے بستر پر سونے کے لیے ان سے کہا۔ آپ نے جواباً کہا یا رسول اللہ کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ پیغمبر نے کہا ممکن ہے اور ہے، لہذا اپنا وہ امانتی سامان سب مولا کے حوالے کیا اور آپ ہجرت کر گئے۔ یہ ساری سازشوں کو ناکام کیا۔ پیغمبر نے خداوند عالم کے حکم کے مطابق اپنے بستر پر علی علیہ السلام کو سلا کر اور خود ہجرت کر گئے۔ آیت نمبر 30 میں یہ واقعہ موجود ہے۔ پھر غدیر میں ولایت کا اعلان سننے کے بعد ایک ملعون کھڑا ہوا اور آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ بات آپ نے اپنی طرف سے کہی ہے یا خدا کی طرف سے؟ اگر یہ خدا کی طرف سے ہے تو مجھ پر عذاب نازل ہو جائے۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے اذ قالوا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ حق ہے خدا کی طرف سے تو فامطر علینا حجارۃ من السماء، پھر خدا یعنی آسمان سے میرے اوپر پتھر نازل کر دے، یہ اویتنا بعذاب علیم، اور یا مجھے عذاب علیم میں مبتلا کر دے یا مجھ پر عذاب علیم نازل کر دے۔ وہ واقعہ آپ سنے ہیں، وہ حارث بن نعمان فہری تھا کہ جس نے پیغمبر کو اس اعلان کے بعد کہ من کنت مولا فعلی مولا کے بعد اس نے آ کر یہ کہا کہ یہ آپ نے کہاں سے کہا ہے، یہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا خدا کی طرف سے؟ خیر اس نے مطالبہ کیا اور خداوند عالم نے عذاب نازل کر کے اس کو وہیں واصل جہنم کیا۔ پھر مسجد الحرام کا خادم بننا، اس کو خداوند عالم نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ متقین کی ذمہ داری ہے، اور روایات نے ان متقیوں کے کو مشخص کرتے ہوئے کچھ نام بھی لیے ہیں۔ پہلے حضرت علی علیہ السلام، دوسرے حضرت حمزہ، اور تیسرے جعفر طیار، اور چوتھے جناب عقیل ابن ابی طالب کو بیان کیا ہے، اور بعد میں آل محمد علیہ السلام کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ ان پر سے اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک آپ ان کے درمیان ہیں۔ یہ پیغمبر جب تک ان کے درمیان تھے خداوند عالم ان کے اوپر عذاب نہیں نازل کرے گا، لیکن ہاں پیغمبر کے جانے کے بعد جو جس کے کارنامے تھے اس کے مطابق انہیں خدا سزا دے گا۔ یہ ان دونوں پاروں کے ساری وہ باتیں جو میں نے مجموعاً کل چونکہ 2-4-5-7 منٹ زیادہ ہو گئے تھے، لہٰذا آج اپنے وقت پر بات کو مکمل کیا ہے۔ خدا سے اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم ہمیں قرآن و اہل بیت کے ساتھ محشور فرما، اور جب تک اس دنیا میں رہیں قرآن کی تعلیمات اور اہل بیت کی سیرت پر چلتے رہیں، اور اس دنیا سے جب جائیں تو قرآن اور اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما۔